السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے، اور آج ایک بڑی اہم اپڈیٹ آپ لوگوں تک لے کر آیا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا، بلکہ اے پی سنگھ کا بھی یہ مطالبہ تھا اور یہ الزام تھا غلام حیدر کے اوپر کہ غلام حیدر نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو ڈائیورس دی اور وہ اپنے 2 بچوں کو لک آفٹر نہیں کر رہا اور اسے بچوں کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ صرف وہ دباؤ میں آ کر یا پریشر میں آ کر بچوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسے بچوں سے کوئی غرض نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے بھی 2 بچے چھوڑ چکا ہے۔ تو یہ بڑی پیش رفت اس کیس میں ہوئی ہے کہ غلام حیدر کی پہلی بیوی جو ہے وہ غلام حیدر کے حق میں کھڑی ہو گئی۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، ابھی جو نیا انکشاف، ایک شاکنگ ریولیشن اس کیس میں جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ غلام حیدر نے کبھی بھی اپنی بیوی کو ڈیورس نہیں دینی تھی۔ اس نے انڈر پریشر اور بلیک میل ہو کر ڈیورس جو ہے وہ دی، اور اس کو بلیک میل کس نے کیا؟ اس کو بلیک میل کیا سیما حیدر نے۔ سیما حیدر نے پہلے اسے ٹریپ کیا، اسے پھنسایا، اسے پیار میں پھنسایا اور شیشے میں اتارا، اور شیشے میں اتارنے کے بعد غلام حیدر کو 8-10 لاکھ روپے جو ہیں وہ سٹارٹ میں ہی لوٹ کے باؤنڈ کیا، اور باؤنڈ کرنے کے بعد اس نے ایک نئی شرط رکھی۔ جس طرح سے کوئی شخص کسی کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، تو اس طرح سے سیما حیدر نے غلام حیدر کو ٹریپ کر کے ڈے نئی سے نئی چیزیں جو ہے وہ شرطیں رکھتی گئی، اور اس نے یہ شرط رکھی کہ وہ آخری شرط جو اس نے رکھی وہ یہ رکھی کہ اپنی بیوی کو ڈیورس دے گا تو پھر وہ اس سے شادی کرے گی۔ تو اس طرح سے فورسفلی پریشر میں آ کر اس نے اسے ڈیورس دلوائی، جو کہ غلط سٹیپ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ غلام حیدر کی حد تک بھی غلط سٹیپ تھا یہ، لیکن یہ انڈر پریشر تھرو بلیک میلنگ یہ سارا معاملہ ہوا، اور اس خاتون نے، یہ اتنی کلیور خاتون ہے، اتنی چالاک عورت ہے کہ اس نے بڑے صفائی سے غلام حیدر کو ٹریپ کیا، اس کا پیسہ استعمال کیا ڈے 1 سے ہی، اور جب اس کو پوری طرح سے زیرو کرنے کے بعد اس کے سامنے یہ شرط رکھ لی، اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، اور اس نے یہ ڈیورس دی۔ اب ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یہ جو 2 بچے تھے غلام حیدر کے، ان کو آج بھی غلام حیدر کے والد جو ہیں وہ لک آفٹر کر رہے ہیں، اور اس خاتون نے ابھی کوئی شادی دوسری نہ کی ہے، اور وہ اس وقت غلام حیدر کا تمام حقائق یہ بتانے کے لیے تیار ہے کہ اس کا گھر اجاڑنے میں بھی سیما حیدر کا حق تھا، ہاتھ تھا، اور وہ پوری طرح سے آج بھی غلام حیدر کو سپورٹ کرتی ہے وہ خاتون۔ ایک اور بڑی اہم اپڈیٹ ہے بچوں کے حوالے سے بھی، میں نے آپ کو بتایا۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ آج روشن عظیم صاحب کو میں نے لائیو لیا تھا، آپ لوگوں نے سنا۔ بہت سارے لوگوں کے یہ سوالات تھے کہ شاید روشن عظیم صاحب کچھ بھی نہیں کر رہے، تو آج روشن عظیم صاحب نے ایک بہت بڑی بات کی کہ 200% شور ہے کہ وہ غلام حیدر کے بچوں کی جو ہے وہ کسٹڈی لے کر رہیں گے، اور اس حوالے سے بھارت میں بھی جائیں گے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جانا پڑا تو جائیں گے۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کی، یہ بھی بتایا کہ سیما حیدر اگر کوئی بچہ پیدا کر لیتی ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ جو انہوں نے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا، قانونی نقطہ جو بتایا کہ کرمنل لا جو ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی چیز اس کو بار نہیں کر سکتی، اس کو روک نہیں سکتی۔ ایک دفعہ وہ کرمنل پروسیڈنگ انیشیٹ ہو جائیں تو وہ جاری رہتی ہیں۔ تو بالکل یہ انہوں نے بتایا کہ اگر سیما حیدر کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے جو اس نے بارڈر کراس کیا وہ تو اللیگل ڈکلیئر نہیں ہو جائے گا، وہ تو لیگل نہیں ہو جائے گا، وہ تو غیر قانونی ہی عمل رہے گا۔ جو اس نے یہاں پہ چوریاں کی ہیں، ڈاکے کیے ہیں، پیدا ہونے والا بچہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کریں، اور اس سے وہ تو کارروائی ہونی ہے، اس پہ کسی صورت بھی سٹیزن شپ اس کو نہیں ملنے والا۔ یہ چیز میں پہلے بھی کلیئر کر چکا تھا، لیکن آج روشن عظیم صاحب نے بھی یہ بات کلیئر کی۔ باقی انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے 5 بڑے اداروں کو وہ اپروچ کر چکے ہیں، جس میں سے ایف آئی اے سر فہرست ہے، اور ایف آئی اے جو ہے وہ ہیومن ٹریفکنگ کے معاملات کو دیکھتی ہے، انسانی اسمگلنگ کو معاملات کو دیکھتی ہے، اور اس سے پہلے نمبر آف کیسز ایسے موجود ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریسنٹلی یہ کیس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ خاتون چوری اسی طرح سے اپنے بچے دبئی لے گئی تھی، اور اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر
ان بچوں کو اغوا کر کے دبئی لے گئی، جس پہ لاہور ہائی کورٹ نے پاسپورٹ فریز کیے، اور پاسپورٹ فریز کرنے کے بعد ایف آئی اے کو حکم دیا کہ ان بچوں کو انٹرپول کے ذریعے واپس ریکور کر کے لایا جائے، جس پہ ایف آئی اے نے ان بچوں کو دبئی سے واپس لائے۔ تو یہ اس طرح کی کارروائیاں پہلے بھی پاکستان میں حصہ ہیں، اور ایف آئی اے کا سہارا لیا ہے روشن عظیم صاحب نے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے فارن آفس کو بتایا کہ وہ کمیونیکیٹ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہوتے ہیں، تو روشن عظیم صاحب کی گفتگو جو بیک ڈور بھی میرے ساتھ ہوئی ہے، وہ لا ابائڈنگ سٹیزن ہے اور بڑی اچھی کارکردگی ان کی جا رہی ہے۔ اور سیما حیدر کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو پہلی بیوی ہے، اس کے علاوہ چند گواہان اور ہیں جو ابھی تک سیما حیدر کی نے نہیں ان کے نام بتائے، لیکن وہ جب نام سامنے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی سیما حیدر کی چیخیں نکلیں گی اور سیما حیدر مزید مشکل میں آئے گی۔ ان گواہان کی فہرست بھی ہم آپ کو بتائیں گے جو عدالت میں جا کر بیان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور بیک ڈور مجھے یہ بھی معلوم پڑا ہے کہ سیما غلام حیدر کی پہلی بیوی بھی پوری طرح سے غلام حیدر کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ ان معاملات میں غلام حیدر کو سپورٹ کر رہی ہے، بلکہ اس کے لیے دعا بھی کر رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ساری پوزیشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، یو این او وغیرہ، وہاں پہ بھی ان کو بھی خطوط لکھے گئے ہیں روشن عظیم صاحب کی جانب سے، اور وہاں سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ چیزوں کو اوپن نہیں کیا جا رہا، وہاں سے بھی سہارا لیا جا رہا ہے، اور وہاں سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ غلام حیدر کے بچوں کے لیے میکسیمم ایفرٹس کی جا سکیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بتائی کانسٹیٹیوشنل ریٹ پٹیشن کے بارے میں، روشن عظیم صاحب نے بتایا کہ بھارت میں کوئی انڈیپینڈنٹ شخص بھی کانسٹیٹیوشنل ریٹ پٹیشن کر سکتا ہے، اور اس میں انہوں نے سیکشن 23 کا جو ریفرنس دیا ہے وہ بڑا اہم ہے، جو کہ کلیئر کٹ ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ کے معاملات کو سیکشن 23 آرٹیکل 23 آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، جو کہ انہوں نے بتایا کہ کرتا ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ پروہیبٹڈ ہے اور آفینس ہے انڈر انڈین کانسٹیٹیوشن اور انڈین پینل کوڈ۔ تو اب ایسی صورتحال میں تو سیما حیدر کے لیے سراسر جیل ہی نظر آ رہی ہے۔ تو میرے خیال میں تو اسے مکان وغیرہ چھوڑ کر اور یہ جو نوٹنکی شروع کی ہوئی ہے، اسے چھوڑ کر آنے والے وقت کی فکر کرنی چاہیے کہ بہت جلد یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگی، اور وٹنسز اور یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ باقی کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید بھارت میں کوئی پروسیڈنگ انیشیٹ ہوگی، تو اس حوالے سے جہاں تک میری ابھی تک روشن عظیم صاحب سے بات ہوئی ہے، ابھی تک کوئی ایسی پروسیڈنگ انیشیٹ نہیں ہوئی۔ جیسے ہی کوئی پروسیڈنگ انیشیٹ ہوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اس کیس کے ساتھ جڑے رہیں اور غلام حیدر اور روشن عظیم صاحب کو سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سب کو صحت تندرستی اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔